اب میں یہ پوچھ رہا تھا سیدہ فاطمہ جی، یہ آپ لوگوں کو یہ بات پتہ کہاں سے چلتی ہے کہ عورتیں جنگ لڑنے آتی تھی پھر ان کو پکڑا جاتا تھا؟ جہاں سے آپ کو پتہ چلی ہے۔ نہیں، وہ تو ہمیں جہاں سے پتہ چلی، ہمیں وہاں سے کچھ نظر نہیں آیا نا، کیونکہ ہم بھی آنکھیں ہیں ہمارے پاس، دکھنا آپ چاہیے کو تھا۔ کیا دیکھنا ہے جی؟ آپ کو دیکھنا کیا ہے؟ نہیں، میں بس یہ جاننا چاہتا تھا کہ کافر کی عورتیں جنگ لڑنے آتی تھی، یہ بات آپ لوگوں کو پتہ کہاں سے چلتی ہے؟ جہاں سے آپ کو باقی تفتیش ملتی ہے، ہیں؟ جہاں پہ باقی تفتیش آپ کو ملی ہے۔ جیسے کہ مان لو میں بات کروں قبیلہ بنو مستلق کی، قبیلہ بنو قریظہ کی، ان کے تو قبیلوں پہ جا کے اٹیک کیا گیا، یعنی وہ کہیں کسی سے لڑنے نہیں آئے تھے، ان کے قبیلوں پہ جا کے اٹیک کیا گیا۔ جا کر اٹیک کیا گیا تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ترک نہیں ہوا؟ کچھ بھی نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاہدہ بھید بھاؤ نہیں ہوا، کسی صحابی کو قتل نہیں کیا؟ ایک منٹ، جیسے معاہدہ ترک ہوا یا نہیں ترک ہوا بات کے بعد ہے، اس ٹائم معاہدے نہیں، بھی معاہدہ ترک ہوا یہ بیس ہے، یہ خصوصاً جو ہے وہ جنگ لڑنے کی بیس ہے۔ بات تو سنو، معاہدے بھی مردوں کے بیچ میں ہوا کرتے تھے۔ جی جی۔ ہاں، معاہدے بھی مردوں کے بیچ میں ہوا کرتے تھے، اور جنگیں بھی مردوں کے ہی بیچ میں ہوا کرتی تھی۔ پر یہ اور مسلمانوں کے لیے تھا، کافروں کے لیے ایسا کچھ نہیں تھا، کافر اپنی مردوں کو عورتوں کو بھی انوالو کیا کرتے تھے۔ آپ کو اپنی کتابوں میں یہ تو ملے گا نا کہ ہاں ان کے قبیلوں پہ جا کے اچانک اٹیک کیا گیا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، مجھے آپ اگر اس کے ہاں، اندر کوئی معاہدہ ترک نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہے، کسی معاہدہ صحابی کو بھی نہیں قتل کیا کسی قبیلے والے نے، اور اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ بہیو کیا، تو پلیز مجھے اس کی حدیث شیئر کرتے ہیں۔ میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان کے لوگوں کے قبیلوں پہ جا کے اٹیک کیا گیا، تو آپ یہ کس بیس پہ بول سکتی ہیں کہ عورتیں لڑنے آتی تھی؟ وہ تو کہیں گئے ہی نہیں، وہ تو اپنے محلے میں ہی بیٹھے رہ گئے، ان پہ جا کے اٹیک کیا گیا ہے۔ آپ کو کیسے پتا کہ پچھلی کسی جنگ میں یا کچھ بھی ہو جائے ان کی خواتینوں نے حصہ نہیں لیا اس میں؟ آپ کو کیسے نہیں، پتا؟ اب 7 جنم، ارے سنیے، 7 جنم پہلے اگر مطلب ہاں 7 جنریشن پیچھے ان کے کوئی پردادی لڑنے گئی ہوگی تو اس کا میں گارنٹی نہیں لوں گا، لیکن اس وقت کی جو موجودہ کی بات ہو پردادی رہی لڑنے ہے، گئی ہوگی نا تو پردادی کو ہی لیا جائے گا۔ ہاں تو پردادی کو لینا چاہیے تھا نا، تو یہ مت بولی پچھلے ٹائم میں کبھی ایسا ہو کبھی ویسا ہوا ہوگا۔ اس وقت اگر ان کی جو کے بات مردوں ہوتی نے ہے قبیلہ اگر بنو، ان کے مردوں نے خود ہاں اپنی بیویاں وغیرہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا صحابہ کو بیچی ہیں تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ بیچنے کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس یہ بات آتی کہاں سے ہے کہ عورتیں لڑنے آتی تھی، جبکہ قبیلہ بنو قریظہ، قبیلہ بنو مستلق اور بھی ہوں گے تو مجھے یاد نہیں ہے، یہ فی الحال یہ دونوں خیبر باتیں تو سامنے ہے کہ ان پہ جا کے اٹیک کیا گیا، اور ایک جس میں بچے مار دیے گئے تھے وہاں تو ان پہ جا جا کے کے اٹیک کیوں کیا گیا؟ اس کی ہیں، ریزن کیا تھی؟ ان پہ دیکھو جا کر کچھ اٹیک بھی کیوں کیا کیا گیا، گیا؟ ریزن کیا تھی؟ میرا سوال یہاں ہے کہ پتہ چلتا کہاں سے ہے کہ عورتیں لڑنے آتی تھیں ان کے ساتھ؟ یہاں سے میرا سوال ہے، کیا گیا معاہدہ ترک ہو نہیں ترک ہو گئی، وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ جناب میری یہ بات سنو، فواد ایک سیکنڈ۔ معاہدہ جب ترک ہوتا ہے نا، معاہدہ جب ٹوٹتا ہے یا کفار توڑتا ہے کسی بھی بیس کے اوپر، ٹھیک ہے، تو وہاں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بغاوت کی ہے، جنگ کی ہے۔ اگر وہاں پہ موجود خواتین نے ان کو سپورٹ کیا ہے یا کچھ عمل کیا ہے، وہاں پہ موجود خواتین، یا وہاں پہ اٹیک ہوا، کچھ بھی ہوا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوا ہوگا؟ جب وہ جنگ ہار گئے تو ڈیفینس نہیں کیا؟ خواتین وہاں پہ موجود نہیں تھی، خواتین نے اپنا ڈیفینس نہیں کیا، یا خواتین نے کچھ بھی انوالومنٹ نہیں لی؟ اس کی مجھے حدیث دکھاتے ہیں کہ اس وقت خواتین نے کچھ بھی انوالومنٹ نہیں لی۔ اچھا جی، یہ بھی معاملہ ہے۔ جی نہیں، یہ یہ بھی اچھا تو معاملہ ہے ڈیفینڈ کہ وہاں پہ جب اٹیک کیا گیا تو کسی مخصوص ریزن کی وجہ سے اٹیک کیا گیا، ایک ایسا سمپل سی نہیں۔ بات یہ دیکھیے، ایک منٹ، ایک سمپل سی بات یہ دیکھیے کہ ان جنگوں میں مرد ہی، جیسے قبیلہ بنو مستلق پہ ہوا کہ صرف مرد مار دیے گئے، بچے جن کے نیچے اوپر کے بال نہیں تھے ان کو چھوڑ دیا گیا، عورتیں چھوڑ دی گئی۔
اب اگر کوئی جنگ لڑنے آ رہا تو کیسے اتنی صفائی سے کر رہے تھے بھائی کہ عورتیں بچ گئی اور وہ چھوٹے بچے بچ گئے اور مرد مار دیے گئے سارے. اتنی صفائی. دیکھیے تو یہ آج نہیں, میں پچھلے 10 سال سے دیکھتا آ رہا ہوں, یہ بار بار یہ بات آتی ہے کہ مطلب ان کے ساتھ عورتیں لڑنے آتی تھی. میں آج تک میرے سمجھ نہیں آیا, میں سب سے سوال پوچھ لیا یہ کہ آپ بات یہ ہے ہی نہیں جو خواتین. ایک سیکنڈ, آپ کو کیسے پتا مرد لڑنے آتے تھے؟ آپ کو کیسے پتا مرد لڑنے آتے تھے؟ ارے قبیلہ بنو مستلق کا واقعہ پڑھنی نا, اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ان کے مردوں کو مار دیا گیا, عورتوں کو مار دیا گیا نہیں لکھا ہوا ہے. مردوں کو مار دیا گیا, آگے اور تو مردوں کو مار دیا گیا, عورتوں اور بچوں کو بندی بنا لیا گیا, بندی. اچھا, اور کہاں جاؤ گی اس سے آگے؟ ہمارے اتنے میں ہی ہمارا کام بن رہا ہے. اور میری بات سنیں میری. ہاں, آپ کے پاس اس چیز, آپ خود مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا چلا وہاں پہ خواتین آتی تھی؟ لکھا ہوا ہے تو پتا چلا نا. اور کہاں لکھا دوسری ہو بات, تم بتاؤ تو صحیح. آپ خود اگر بتا رہے وہاں پہ عورتوں کو بندی بنا لیا گیا. سنو میں کیا بتا رہا ہوں یار, اگر دیکھو نا, یہ اتنی اچھی حرکت تھی ایمان والوں کی کہ کسی کے قبیلے پہ جا کر کہ ان کی بیوی, بکری, مرغی سب قبضے لیے. یہ اتنی یار اچھی حرکتیں ہوئی. آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں. پہلی بات, وہ آپ نے صرف محمد کی لائف پڑھی ہے, آپ محمد کی لائف کے ساتھ کلچر کی لائف بھی پڑھیں کہ اس ٹائم عرب کا کلچر کیا تھا, کیا سسٹم تھا. دوسری بات یہ, بنا وجہ آپ کو مجھے سمجھ آ کیا بات کی کہ وہاں پہ سارا کچھ مرد کریں تو خواتین کیوں بکتے؟ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ, رک جائیں, جو آپ کی میں نے پوری بات سنی ہے. بات یہ ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جو بھی صحابی تھے ادھر ان کے گھر یا ان کے قبیلے پہ اٹیک کرنے گئے, ٹھیک ہے, مرد آئے, انہوں نے دفاع کیا, ٹھیک ہے, وہ مارے گئے, یا انہوں نے جنگ جیت لیا, جو بھی ہوا وہ مارے گئے. جب وہ اور اندر گھسے تو خواتین وہاں پر, حالانکہ آپ کا کوشچن کچھ اور تھا لیکن میں آپ کو جواب اس کا یہ دے رہی ہوں کیونکہ آپ نے اس کو تول کر کے کچھ اور بنا دیا. میں آپ کو اس کا جواب یہ دے رہی ہوں کہ جب وہاں پہ خواتین موجود تھیں یا بچے کچھ زیادہ بڑے تھے یا کچھ اس طرح تھے کہ وہ بالغ تھے یا کچھ بھی تھا سسٹم, تو چلو وہاں پہ بچے تھے. اس کے بعد وہاں پہ جو خواتین تھیں انہوں نے اپنا کسی بھی طرح سے انہوں نے ان لوگوں کو مارنے کی یا کسی طرح سے ان کو کچھ کرنے کی کوشش کی ہے, جس کی وجہ سے ان کو بندی بنا لیا گیا. اچھا, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ وہاں لکھا ہوا ہے جہاں سے آپ نے یہ نکالا ہے, کیونکہ یہ فیکٹ ہے کہ نبی کے انہی خواتین کو کیا جائے گا جو اس طرح سے انوالو ہوں گی. کہاں لکھا ہے بات؟ کون سی بات؟ کہ صرف انہی کو باندی بنایا جائے گا جو لڑائی میں انوالو تھی. یہ بات کہاں لکھی ہے؟ سورہ انفال میں لکھی ہے, پڑھ لیں. سورہ انفال میں لکھی, کون سی آیت ہے؟ یہ مجھے آیت کا اسپیسیفک نہیں پڑا, صرف 75 ہی ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں. ہاں 75. اور مال غنیمت بھی پڑھ لیجئے گا پلیز, کہ مال غنیمت کیا ہوتا ہے, کس طرح کرتے ہیں. مال غنیمت کا مطلب ہوتا ہے وہ مال جو فری آف کاسٹ. ٹاپک چینج ہو رہا ہے مرزا جی. وہی بات پتہ کہاں سے چلتی ہے, لڑنے آیا کرتی تھی. یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے جو سامنے قبیلہ بنو مستلق میں آپ کو بتاتی ہوں کہاں سے, آپ خود ہی بول رہے ہیں کہ ایسا لکھا ہوا تھا. آپ عورتوں کا آگے خود ہی ڈیفائن کریں کہ عورتوں کا نام آیا تھا, لکھا ہوا تھا کہ ایسے ان کو بندی بنا لیا گیا, خود ہی ڈیفائن کریں. لیکن میں آپ کو اس کے علاوہ بھی بتا دیتی ہوں, آپ نے حالانکہ سوال کا جواب اپنا خود ہی دیا, لیکن میں آپ کو ایک اور بتا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے, سورہ انفال میں یہ چیز لکھی ہے کہ جو مال بچ جاتا ہے, تو تقسیم حصے بھی بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے, یتیموں کے لیے, اللہ کے لیے, اور فلاں فلاں. اس کے بعد انہوں نے خواتین کا بھی حصہ بتایا کہ ایسے ایسے کر کے ان کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. جو خواتین ڈیوائڈ ہوئی ہیں وہ آئی ہے تو ڈیوائڈ ہوئی ہیں نا, آئی ہیں, انہیں باندی بنا کے لایا گیا. وہ ویسا نہیں ہے وہ سن سور کے میک اپ مار کے آئی تھی. تو وہ وہاں سے ان کو وہیں پہ چھوڑ دیتے, تمہیں وہیں پہ رہیں گے, تمہیں وہیں پہ کھانا پینا دیں گے, سارا کچھ وہ اپنے گھر لائیں گے نا.
یہ تو آپ دیکھو، یہ تو آپ کے ایمان والوں کو سوچنا چاہیے تھا، انہیں کیوں باندی بنا کے لا رہے ہیں. ابھی آپ اپنی باندی وہ ان کو مارنے کی قتل چاہیے یا وہ اپنے بندوں کو سپورٹ کریے کہ ان کو قتل کرو، یہ ان کی پنشمنٹ. ان کو مارا نہیں جائے گا، ان کو غلام بنا کے گھر لے کے آئیں گے، لیکن ان کے غلام بننے کے باوجود بھی رائٹس ہیں. ایک منٹ، ابھی ساحل بھائی آ جائیں، سورہ انفال کی آیت نمبر 75 میں پیش کروا دی جاتی ہے آپ کے سامنے، تاکہ آپ کی یہ غلط فہمی دور ہونی ضروری ہے. جی، ان کا دعویٰ تھا نا کہ انہی مہیلاؤں کو باندھی بنایا جاتا ہے جو جنگ لڑنے آتی ہے، اور یہ سورہ انفال میں ہے. تو چلو اس دعوے کو بھی چیک کر لیں گے. اس کے علاوہ بھی وہ خواتین جو خصوصاً ٹھیک ہے نا. بیچی جاتی ہیں. ارے ایک سیکنڈ، سیدہ وہ بھی جی، خواتین جو وہ خصوصاً چیک تو بیچی کریں جاتی اس ہیں. کو، تھوڑا صبر رکھیے نا. ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں سورہ انفال کو، کہ اس میں ایسا لکھا ہے کہ نہیں لکھا. اور جی اگر نہیں کریے. لکھا ہوا تو ٹھیک اوکے، ٹھیک ہے. اور کچھ کہنا ہے غالب جی آپ کو؟ قبیلہ بنو مستلق پہ جب اٹیک ہوتا ہے تو اس ٹائم لوگوں کو کچھ خبر نہیں تھی، لوگ اپنی ڈیلی کی لائف میں بزی تھے، یعنی ان کے مرد بھی لڑنے نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے، وہاں اچانک اٹیک کیا جاتا ہے، قتل و غارت کی جاتی ہے، بیویاں، کس بیس بچے، پہ ریزن کیا بکریاں، تھا؟ سب قبضہ لی جاتی ہے. خصوصاً بتانا کہ اٹیک ہو رہا ہے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ نے خصوصاً. ہاں کیا ہوا؟ ہیلو. جی، ان کا میوٹ ہو گیا شاید. وہ شاید یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ کو کیسے پتا کہ اس سے پہلے بھی کوئی لڑائی ہوئی تھی، یا اس سے ارے پہلے بھی کوئی انسیڈنٹ ہوا تھا؟ اس سے پہلے کچھ بھی ہوا رہا ہوگا. یہ جو بات ہی بولی ہے، مجھے صرف وہ بات پکڑنی ہے کہ ان کی عورتیں ساتھ میں لڑنے آیا کرتی تھی. جب ان کے مرد لڑنے نہیں آئے، اپنے محلے سے باہر نہیں گئے، تم نے جا کے ان کے محلے کو اٹیک کیا، تو یہ بات تم بول کیسے سکتی ہو کہ عورتیں لڑنے آئی تھی ان کے ساتھ، جب یہاں تک کہ جی. مرد ہی لڑنے تھے. اچھا، اور اگر عورتوں نے پچھلی والی لڑائی میں اٹیک کرا تھا تو انہی کو تو باندھی بنانا چاہیے تھا جن عورتوں نے اٹیک کرا تھا. یہ دوسری عورتوں کو کیوں بنا رہے ہیں؟ پورا قبیلہ ہی صاف کر دیا جاتا تھا، جیسے چنگیز خان کرتا تھا نا کہ پورا محلہ صاف ہی کر دو، پورا صاف کر دو. جی سر. جی. یہ وہ والا سین تھا. وہاں کچھ نہیں بچنا چاہیے سوائے اینٹوں کے، ایسا کچھ. بکریاں مرغیاں اچھا میں جی. سنو ماں، بکریاں مرغیاں بھی گھسیٹ لو مال غنیمت کے نام پہ. میری بات سنیں غالب صاحب، آپ کو اس چیز جی. کا علم نہیں، آپ نے نام بھی فیک رکھا ہے. ایک تو غالب صاحب آئیڈینٹیٹی بھی کسی اور کی فیک. جی. دوسری بات، آپ نے وہاں پہ کیا کیا؟ آپ کو کیسے پتا کہ جب ایک چیز آپ کی اپنے، آپ ہندو ہیں، اگر ہندو ہے تو میں آپ کو ایک آپ کے ریلیجن سے بڑی ایک اچھی مثال دوں گی. ایک آپ کی نہیں، بڑی رانی ہے. دوسرے ریجنس پہ نہیں جاتے. جی. ایگزامپل دے رہی ہوں، دوسرے ریلیجن پہ نہیں جا رہی. جانا چاہوں تو میں بھی جا سکتی ہوں، جس طرح سے آپ لوگوں نے گفتگو فرمائی ہے، لیکن میں ان کو ایک آپ دے رہی ہوں. آپ اس کو ریلیجن پہ نہیں، آپ اس کو ایک ہسٹری کی ایگزامپل لے لیں. جیسے کہ پدماوتی رانی تھی ایک، ٹھیک ہے، تو اس کی جنگ ہارنے کے بعد اس نے اپنے دفاع کے لیے، یا ان کی جو خواتین تھے، انہوں نے کافی کنٹرول کرنے کی کوشش کی ان کو کہ وہ اندر نہ آئے، جو دوسرے قبیلے کے لوگ تھے جنہوں نے کر لیا تھا. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک جگہ پہ جنگ لڑی جا رہی ہے اور وہ لوگ جنگ جیت چکے ہیں، اور کلچر یہ ہے، بیسڈ یہ ہے، لڑی جا رہی ہے جنگ اور جیت چکے ہیں، اور وہاں پہ جب اندر جاتے ہیں تو کیا خواتین اپنے بچاؤ کے لیے ان کے اوپر وار نہیں کریں گی؟ ایک لاجیکل سینس ہے. ہاں تو وہ سیلف ڈیفینس ہوا نا، اب اس کی پنشمنٹ تھوڑی ملنی چاہیے. ڈیفینس ایک سیکنڈ، جب اسلام میں یہ مدت اس میں سنو، میں بول رہا ہوں کم سے کم یہ تو جھوٹ نہ بولیے کہ وہ لڑنے آتی تھی. جی اچھا مجھے بالکل. بات بتائیں، آپ نے ایک مختلف اگزامپل لی ہے، اور بھی ڈفرینٹ اگزامپل وہاں پہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کے لیے، اور میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں لاجیکل بات ہے کہ اگر ایک ان کے مرد جو ہیں وہ جنگ جیت چکے ہیں، وہ خواتین اپنے ڈیفینس کے لیے اس کے اوپر وار کریں گی ہی کریں گی. جی. جی سر، آواز آ رہی ہے کسی کو؟ بات کیجیے. ارے میرے کو تو کسی کی آواز نہیں آ رہی. جی جی ہلو. جی. اچھا
میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں، ایک لاجیکل بات ہے کہ اگر کوئی بندہ، یہ لاجیکل بات ہے، وہ سیلف ڈیفینس کے لیے کچھ بھی نہیں کریں گے، ان کو مارنے کا ارادہ ہوگا وہ ان کو وار کریں گے. حالانکہ اسلام میں یہ چیز موجود ہے کہ اگر خواتین وہاں پہ آئی ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں، آئی ہی نہیں ہے، وہاں پہ موجود حصہ انوالو ہی نہیں لیا، تو آپ اس کو نہیں ٹچ کریں گے. ایک منٹ، جب کسی کے محلے میں اٹیک کرنے جاؤ گے تو کیا اپنے خواتینوں کو ننیہال بھیج دیں گے پہلے ہی، وہ بھی اچانک میں؟ کسی کے ننیال بھیجنے محلے کی پہ اٹیک کرنے اچانک جا آؤ رہی گے، ہو یہ سینس ہے ہی نہیں اس بات کی. کچھ نہ ہیں؟ کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ ہوا ہے، اور جب وہ لوگ اس قبیلے پہ اٹیک کر رہے ہوں گے، عرب کا کلچر یہ تھا، وہاں پہ ایسا ہوا کرتا تھا. اور دوسری بات یہ، جب وہاں پہ اٹیک ہوگا، اس کے مرد جو ہیں وہ آپ جنگ جیت کے، تو خواتین ڈیفینس کرنے آئیں گی، وہ ماریں گی. ہاں تو یہ مت بولو کہ کیا نام ہے اٹیک کرنے آتی تھی، یہ وہ لوگ ڈیفینس کرتی وہ تھی. اچھا تو ٹھیک ہے، ڈیفینس اور اٹیک، ڈیفینس کیسے ہوتا ہے؟ ہیں؟ اپنا بچاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اپنا بچاؤ نہیں، جو بات ہے وہ طریقے سے بولو کہ بعد میں ان کے مردوں کو طریقے مارنے سے کے ہی بعد بولی ہے، عورتوں پہ آپ ایکسپٹ قبضہ کرنے کرنے کی گئے. ذرا سخت رکھیں. بڑے میں نے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھائی، اور 2-3 دفعہ آپ کو ایک ہی بات سمجھائی ہے. اور بتائیں، اور کیا کوشچن ہے؟ ایک منٹ ٹھہریے. اچھا، ایک کوشچن میرا آپ سب سے ہے، مجھے جواب نہیں چاہیے ذرا آپ سے. اچھا آواز آ رہی پلیز. ہے کیا؟ ہیلو. جی سر بولیے. آپ نے کلیئر نہیں کیا نا میرا پوائنٹ. آپ ایکس مسلم ہیں؟ نہ میں یوگانڈا واسی ہوں. میں آپ سے سیریس سوال کر رہی ہوں. میں بھی سیریس ہوں. آپ کا اسلام، آپ نے پچھلے اپنے کسی بھی زندگی میں، پوری زندگی میں اسلام قبول نہیں کیا؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ نام پہلی بار سن رہا ہوں میں. تو آپ نے اپنی آئی ڈی پہ ایکس مسلم لکھا ہے، اس وجہ سے میں نے آپ سے پوچھا اسلام کا. تو مرضی ہے ہماری، بدماشی چلتی ہے. بالکل بدماشی ہی چلتی ہے، مرضی ہے آپ ہاں کی. دیکھو میرا سسٹم سیم ہے، پہلے ٹاپک ختم ہو جائے، اس کے بعد پرسنل کوشچن پوچھنا ہو، جو کچھ پوچھنا وہ سب باقی باتیں ہوتی ہیں. یہ شاید آپ پہلے اب موجود نہیں تھے، مجھ سے بھی کافی پرسنل کوشچن پوچھے گئے جن کا میں نے آنسر نہیں دیا. اچھا جی. آپ کافی نہیں برے لگ رہے ہیں. ہوتا کیا ہے نا، سنو، اگر پرسنل نہیں دوسرا بھی کوشچن ہے تو بھی مجھے جواب دیتے نہیں بنتا ہے. میں نے آپ سے سوال پوچھا ہی نہیں. ہاں تو اب دیکھو میرا سوال پھر سے وہی ہے. ابھی آپ نے بعد میں بولا کہ ان کے مردوں کو مار دیا گیا ہوگا، تو بعد میں کیا انہوں نے ڈیفینس نہیں کیا ہوگا؟ تو کم سے کم یہ تو مت بولو نا کہ وہ لوگ لڑنے آتی تھی. جب ان کے قبیلوں میں جا رہے ہو، وہاں ان کے بیوی ان کے بچے قبیلوں میں جانے والا الگ چیز ہے، وہاں پہ جنگ میں جا کے لڑنا باقاعدہ الگ چیز ہے. دو جنگ میں چیزوں جا کا کے میچ ہے. جنگ نہیں ہوتی. کسی قبیلے پہ اچانک میں تم اٹیک کر دو، وہ جنگ نہیں ہوتی، یہ بے شرمی ہوتی ہے. وہ اچھا ریڈ کہتے ہیں اسے. چلیں پھر، چلیں ٹھیک ہے، یہ بے شرمی ہوتی ہے، ابھی آپ کو مرضی قتل کریں. ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بنو قنیظہ یا دوسرے قبیلوں نے کیا کیا ہوگا، کس بیسس پہ جنگ میں، آپ کو جاننا ہی نہیں ہے. ایک منٹ، میں آپ عورتوں کی بات کر رہا ہوں فی الحال. ایک منٹ سنو میری آپ بات. عورتوں کا جواب نہیں دیا. چلے مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو میں نے ہاں عورتوں کے لیے جواب نہیں دیا. کوئی نیا سوال ہے پوچھیں، یہ جواب دے چکی ہوں میں آپ کو. نہیں جواب دے رہے نا آپ نے شروع میں یہ بار بار جھوٹ میں نے بولا آپ کہ کو ان کہا کی کہ عورتیں جو اٹیک لڑنے تو آتی نہ تھی. کرو، اٹیک میں نہیں کرتی. چلے ڈیفینس کے طور پہ انہوں نے ان کے اوپر وار کیا، چلے ہاں بات تو اب کلیئر. ڈیفینس بھی نہ کریں. ڈیفینس بھی نہ کریں، ہاں ڈیفینس ان کے کریں، محلوں پہ جاتے. سنو لیکن میری بات. جناب ایسا نہیں کہ میدان بات جنگ سنو میں بات. ملاقات ہو رہی ہے، ایسا نہیں کہ میدان جنگ میں ملاقات ہو رہی ہے، ان کے محلے پہ، ان کے قبیلے پہ اٹیک کیا جا رہا ہے. ان کے اگر وہ جب میں آپ کو بتاؤں، جو ان کے مرد تھے نا، مرد یا جو بھی تھا وہاں پہ، ان کو پتا تھا کہ ایک ریلیجن ہے روج پہ جا رہا ہے، اس کا کیا ہے، کیا سسٹم ہے، کیا نہیں ہے. ان کو پتا تھا کہ وہ جنگ میں اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو وہ کچھ نہیں کریں گے. آپ کو پتا تھا ان کو. کہاں سے پتا تھا؟ ایسی بات کہاں سے ملتی ہے کہ کافروں کو مارنے کے بعد عورتوں کو چھوڑ دیا کیا گیا ہے؟ پتا تھا؟ کافروں کو مارنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا. ابھی آپ مجھ سے سوال کچھ اور پوچھ رہے ہیں، ابھی آپ دوسرا سوال بیچ میں ڈال رہے ہیں.
نہیں تو بھائی صاحب ایک جھوٹ کے اوپر جب دوسرا جھوٹ رکھ دو گے تو اس جھوٹ کو بھی چھوڑ تھوڑی دوں گے اتنا آسانی سے. جھوٹ نہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا. آپ نے مجھ سے پہلے سوال پوچھا کہ وہاں پہ خواتین کا مطلب کیوں ماریں گے, ان کے جنگ پہ حملہ کریں گے, یہ کریں گے, کیوں کریں گے. تو میں نے کہا کہ جب پوری ان کو پتا تھا رب کو, آپ نے پہلے یہ سوال پوچھا, اس کے بعد سیکنڈلی آپ نے دوسرے سوال پوچھ لیا. پہلے پورا بول لو. آپ نے کہا کہ ایسے مطلب وہ مطلب آپ ان کے قبیلے پہ جائیں گے, وہ ڈیفینس بھی نہ کریں گے, بھی نہ کریں. تو میں نے اس کے اوپر آپ کو جواب یہ دیا تھا کہ جو عرب تھا نا, عرب, اس کو پتا چل رہا کہ غزوہ بدر, غزوہ احد وغیرہ دیکھی تھی, ان کو پتا تھا کہ ان کے لڑنے کا کرائٹیریا کیا ہے, کس بیس پہ وہ لڑتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی جنگ ہو چکی کافر قبیلوں کی, اور کافر قبیلے ایک دوسرے سے رابطے میں بھی ہوتے تھے. یہ رابطے میں ہوتے تھے. ٹیلی فون مطلب, چلو کوئی بات نہیں, آگے بولو, پہلے آگے بولو. نہیں بولے پوچھے. نہیں ابھی نہیں, پھر بولوں گا سوال چینج ہو جا رہا ہے پھر, یہ میں پہلے پورا بول لوں. اس کے بعد جب ان کو, ظاہری سی بات ہے, پورے قبیلے کو اس چیز کا علم ہے کہ کیسے جنگ ہوتی تھی, کیسے لڑا جاتا تھا, سارا کچھ. تو ان خواتین کو یہ چیز کا علم نہیں ہوگا کہ آپ نے مطلب ان کے اوپر وار یا ان کو مارنے کی کوشش نہیں کرنی. اچھا جی, میرا سوال اس میں کہاں گیا؟ جی بتائیں. قبیلہ بنو مستلق, قبیلہ بنو قریظہ, ان کے تو مرد بھی لڑنے نہیں آئے تھے, ان کے قبیلوں پہ اچانک اٹیک کیے گئے ہیں. یہ اچانک بات اٹیک, میں آپ کو کب سے ایگزامپل دے رہی ہوں, میں نے آپ کو مخصوص قبیلے کا نام نہیں لیا, آپ کو کب سے یہ اچانک ہی آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں. میں تو مخصوص قبیلے کا, میں تو اسپیشل قبیلوں کا نام لے رہا ہوں نا, کہ ان چل کے تو آپ مرد. کسی قبیلوں کا نام لے رہے ہیں, لیکن جو میں نے آپ کو پچھلا آنسر دیا ہے نا, یہ محلے والا گھسنے والا ہی دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ وہی سوال, اس کا آنسر آپ یہاں پہ فٹ کر لیں, کیونکہ میں نے آپ کو وہ سوال کا جواب اسی آنسر کے بیس پہ دیا. آپ بعد میں بول رہی ہیں کہ ڈیفینس میں لڑی ہوں گی, بعد میں ان کے مردوں کو مارنے کے بعد جب ان پہ گئے ہوں گے قبضہ کرنے, ڈیفینس میں لڑی ہوں گی. ٹھیک ہے, ڈیفینس کی بات نہیں. آپ نے کہا تھا ان کی عورتیں جو جنگ میں لڑنے آیا کرتی تھی, آپ نے یہ بات بولی تھی نہیں بولی تھی؟ ہاں جی بالکل بولی تھی. بولی تھی, چلو بہت بہت شکریہ, آپ کی ایمانداری پہ میں خوش ہوا. مگمبو نہیں ہوں تو کیا ہوا. میں یہ بول رہا ہوں, جب آپ نے, آپ دیکھو یہ میں 10 سال سے دیکھتا آ رہا ہوں, پہلے بھی دیکھتا تھا, لیکن پہلے میں صرف عقیدے پہ چلتا تھا, تو میں یہ سب غور کرتا نہیں تھا. 10 سال سے میں ہر سوال پوچھتا آ رہا ہوں کہ بھائی آپ لوگ یہ بات بولتے کہاں سے ہو کہ ان کی عورتیں لڑنے آیا کرتی تھی ساتھ میں؟ کیونکہ یہ بات جو ہے وہ آپ کو میں خصوصاً کسی یہودی کی بک اٹھا کے تو میں آپ کو نہیں دے سکتی ریفرنس. ٹھیک ہے, کہ یہ دیکھیں, یہ یہودیوں نے جنگ لڑی, یہ چلی, وہ چلی. میں آپ کو اسلام سے ہی ریفرنس, ٹھیک ہے, اور اسلام دیجیے نا مجھے آپ. اسلام سے ریفرنس اس چیز کا یہ نکلتا ہے کہ جو خواتین, جو مرد حضرات خواتین وہاں سے صحابہ کرام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ میں جاتے تھے, وہاں پہ جو مال غنیمت میں ہی, مال غنیمت مطلب جو جنگ کے بعد وہ مال سمیٹتے تھے, جو وہاں پہ خواتین موجود ہوتی تھی وہیں سے لے کے آتے تھے. اس بات کا وہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کو وہاں سے لائے ہیں, جنگ کے بعد ان کو وہاں سے پکڑا ہے. جب وہ میدان جنگ میں آئی تھی. جی تبھی تو میں آپ کو باقاعدہ نام لے کے بول رہا ہوں نا, یہ وہ لوگ کسی میدان میں اکٹھا نہیں ہوتے, ان کے قبیلوں پہ اچانک میں اٹیک کیا گیا. اکٹھا ہونا کدھر سے, مطلب کون سی شرط ہے کہ میدان میں اکٹھا ہو گئی تو جنگ ہوگی؟ جب آپ یہ بولتے کہ لڑنے آئے ہوئے تھے, ایک منٹ, جب آپ یہ کہ لڑنے آئے ہوئے تھے, اس کا مطلب وہ اپنا گھر ور چھوڑ کے, چاہے وہ مطلب اپنا پورا قبیلہ چھوڑ کے, چاہے لڑائی کچھ بھی ہوتی ہے. تب آئے ہوں, لیکن جب لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی ڈیلی لائف میں بزی ہیں, اس پہ اپنے یہ بات. گھروں میں اپنی ڈیلی لائف میں بزی لوگوں نے معاہدہ توڑا ہے, یا پھر انہوں نے کسی صحابی کو پہلے قتل کیا ہے, جو اب وہ سکون آرام سے وہاں پہ معاہدہ بیٹھے توڑا ہوئے ہیں. ہوگا, ایک منٹ, معاہدہ توڑا ہوگا یا ڈاکہ ڈالا ہوگا, کوئی میرا وہ ایشو نہیں ہے. جب آپ یہ بولتی ہیں کہ میری عورتیں بات ان کے سنیں ساتھ جنگ میں لڑنے آیا کرتی تھیں, جناب ان کو پکڑا یار, جاتا تھا. کیسے کو میں سمجھاؤں, میری بات سن, اب ایک منٹ. لڑنا بیس جو ہے نا, وہ لڑنا ہے. ایک ہوتی نہیں ہے, دو ہوتا, ایک سیکنڈ,
دو طرح کی جنگیں ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو جو دونوں طرف سے ان کو بھی پتا ہو جنگ ہو رہی ہے، آپ کو بھی پتا ہے جنگ ہو رہی ہے، وہ بھی پریپیئر ہو کے آ رہے ہیں، آپ بھی پریپیئر ہو کے آ رہے ہیں، وہ باقاعدہ ایک جو ہے وہ اس کے اندر ہوئی ہے، میدان میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ایک وہ جنگ. دوسری جنگ تھما قلم. دوسری جنگ یہ کہ ایک ایسی جنگ جس میں جو لوگ تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا پہلے اور اس کو توڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کیا، ٹھیک ہے. اور وہ بات، یا پھر کسی صحابی کا انہوں نے قتل کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وقتی کوئی جواب نہیں دیا، نہ معاہدہ توڑنے کا نہ اس کے بعد جب وہ آرام سکون سے چلے گئے اپنا عمل کر کے، اس کے بعد جو یہ ہوا نا عمل، اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر تیار کر کے جنگ کے لیے ان کے قبیلے پہ بھیجا، وہ جنگ الگ جنگ ہے. اب آپ کو سمجھ گئی اس جنگ میں جو بات، اس جنگ میں اب ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں جب حملہ ہوا تو ڈیفینیٹلی مردوں نے بھی کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو کیا ہی ہوگا نا، آپ تو مارا ہی ہوگا. اس میں انہوں نے جو بھی کیا وہ جنگ جیت کے، تو یہ لاجیکلی بات ہے کہ خواتین نے اپنے ڈیفینس کے لیے وار ان کے اوپر کرنا ہی کرنا ہے. ہاں تو وہ لڑنے تو نہیں آتی تھی، تو یہ لڑنے تو کیا نہیں ہے، آتی تھی نا. لڑنا نہیں ہے. نہیں ایک منٹ میں کیا بتا رہا ہوں، آپ کسی پہ جا کے اگر اٹیک کر رہے ہو آپ ویسے لڑنے کو بھی چھوڑیں، جو کر رہے ہو. ایک سیکنڈ، اٹیک جو بیس ہے نا، اٹیک بیس یا سپورٹ بیس، کہ وہ ان مردوں کو سپورٹ کر رہی ہیں جنہوں نے ان کو قتل کیا یا قتل کا ارادہ رکھتے تھے، اور ان کے ساتھ یا انہوں نے خود وار کیا ان کے اوپر، کسی بھی بیس کے اوپر، کسی بھی بیس کے اوپر. یہ پوائنٹ اس بیس پہ میں کیا بول رہا ہوں کہ جو آپ بول رہی تھی کہ لڑنے میں آیا آپ کا یہ پوائنٹ ویٹ کرتی ہوں کیونکہ میں آپ کو 1.5 گھنٹے سے یہ بات سمجھا رہی ہوں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. آدھے گھنٹے ہوئے ہیں، ابھی صبر کیجیے، ان اللہ مع الصابرین. میں جو ہے صبح اور سے جاگی ہوں آپ کے اسٹریم کی وجہ سے، اور آپ کو میں گھنٹے سے بات کہہ رہی ہوں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. آئے ہوئے مجھے آدھا گھنٹے ہوئے، لیکن چھوڑو، میرا یہ مدعا نہیں ہے کہ مجھے کتنی دیر ہوئے آئے، وہ چھوڑیے، وہ میرا مدعا نہیں ہے. ہوا نا، میں تقریباً کافی ٹائم سے بحث کر رہی ہوں، تو آپ ہاں پلیز لیکن آپ وہی سوال پوچھے جا رہے ہیں جس کا میں جواب دے چکی ہوں. بولا جا رہا ہے 10 سال سے لڑنے آیا کرتی تھی، ابھی آپ اگر کسی کے گھر پہ اٹیک کرنے جاؤ گی بختر بند تیار ہو کے کسی کے گھر پہ، اچھا میں ان کے گھر پہ اٹیک کرنے جاؤں گی، اتنا پہلے جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا، آپ کو وہ نہیں دکھ رہا معاہدہ توڑا یا کوئی میں ریزن بتا رہا تھا؟ ہوں نا، معاہدے مردوں سے ہوا کرتے تھے، معاہدے مردوں سے ہوا کرتے تھے، جنگیں مردوں سے تو ہوا عورتوں کرتی کو تھی. کیا ضرورت تھی؟ اور جب ان کو پتا ہے کہ یہ اب غزوہ کسی بدر، غزوہ احد وغیرہ ہو چکی ہے، ان کو پتا ہے کہ لڑنے کا کرائٹیریا کیا ہے، مسلمانوں کے رولز اور ریگولیشنز کیا ہیں، خواتین کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ان کے اوپر اٹیک کریں؟ نہیں ارے یار، حد کسی کے گھر پہ اٹیک کرو، گھر میں جو لیڈیزیں ہیں اگر وہ بیچ میں جناب پڑ ان بھی کو پتا تھا کہ وہ خواتین کو ٹچ نہیں کریں گے، پتا تھا ان کو پتا یہ تھا. بات. اچھا جی، غزوہ بدر، غزوہ احد ہو چکی تھی، پہلے کئی جنگیں ہو چکی تھی، ان کو پتا تھا کہ کس طرح لڑتے ہیں مسلمان. کس طرح لڑی جاتی ہے، وہ ساری جنگیں کی طرح لڑی جا رہی تھی. یعنی آپ اس چیز میرے کو ایک بار دماغ کو ٹچ کیا آپ نے. اس چیز کو امیجن کیجئے کہ آپ کے گھر پہ اگر کوئی اٹیک کرنے آ رہا میرے گھر کے مردوں نے کوئی بدتمیزی پہلے کی ہے اور آرام سے وہ گھر آ کے بیٹھ گئے ہیں، اور میرے جو بدتمیز مرد ہیں ان کو مارنے کے لیے کوئی آ رہا ہے تو، اور مجھے پتا ہے کہ یہ مجھے ٹچ نہیں کریں گے اگر میں کچھ نہیں کروں گی، مجھے پتا ہے یہ چیز، لیکن مجھے بننا ہے تیسمار خان، مجھے ان کو مارنا ہے، ٹھیک ہے، ان کو کچھ مارنا نہ کچھ ان کو ان کے سامنے ان کے باپ بھائی کو کاٹا جائے گاجر مولی کی طرح، مطلب خود کی طرح خود غرض سمجھ رہے ہو ہر کسی کو. خود کی طرح خود غرض سمجھ رہے ہیں ہم کسی کو خود غرض کے؟ یہ جو آپ مجھے کسی بھی نا ریلیجن کے جنگ کے جو ہوتے ہیں نا وار کے، وہ مجھے رولز اور ریگولیشن لا کے دکھا دیں، کوئی ریلیجن جنگ اور وار کے رولز اور ریگولیشنز بھی دیتا ہے. نہیں اسلامک والے میں تو جنگ کے رولز تھے ہی نہیں، جس پہ اٹیک کر دو بس وہی رول ہو گیا. اٹیک کر دو وہی رول ہے، نہیں جی بھائی، علیحدہ سے رولز نافذ ہوئے ہیں، فرمایا ہوا ہے رولز رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے رولز اور ریگولیشن کی بیس پہ غزوہ بدر اور غزوہ احد وغیرہ ہوئی ہے. رولز نازل ہوئے کہہ رہی ہیں وہ، رولز ریگولیشنز میدان
کے لیے ہوا کرتے تھے. اگر کسی کے گھر پہ اٹیک کرنے جا رہے ہو تو وہاں اگر کوئی 2 سال کا سمجھ بچہ بھی نہیں ہے, لگ رہا کہ پہلے ہوا ہے, ان کے مردوں نے کچھ کیا ہے, اس کے بعد وہ گھر آئے ہیں. خواتین کو پتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کریں گے, ان کو پتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کریں گے, ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بیچ میں 30 مار خان بننے. ارے یار ساحل بھائی ذرا ان پہ دوبارہ 31 58 پیش کرو یار, یہ لوگوں کو بار بار وہ حدیث پیش کرنی پڑتی, پیش کرو تو ذرا تو.